آواز ذہن کے اندر یہ آ رہا تھا، ہم تو 1447 سال بعد کے ہیں۔ 1447 سال پہلے ان گیسوں کو ہم تک پہنچایا کس آیا؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے، کس سے پہنچایا تھا؟ میں تو آپ تھے نہیں، ہم تو 1447 سال کے بعد ہے۔ بڑی توجہ سے دیکھو دوستو، صحابہ نے حضور سے کس طرح محبت، مودت، الفت کو نبھایا، صحابہ نے حضور کے ساتھ کیسی محبت رکھی، صحابہ نے حضور سے کیسے دین کو لیا، وہ دین بھی ہم تک اسی طرح پہنچایا جس طرح اللہ نے حضور کو دیا تھا، حضور کو بھی ہم تک اسی طرح پہنچایا جیسے رب علی والے کو بنا کر بھیجا تھا۔ وہ شباب میں وہ صحابہ شباب کو پہنچانے والے، وہ جوانی میں صحابہ جوانی کو پہنچانے والے، وہ لڑکپن میں صحابہ لڑکپن پہنچانے والے، وہ بال سفید ہوتے صحابہ ان کو پہنچانے والے، وہ کتنے سفید ہوئے صحابہ نے وہ کے امت کی جولی کے اندر ڈال دیے، امت کی جولی کے اندر دے دیے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، صحابہ دین کے اندر پل کی مانند ہے، اگر اس نسبت کو، اس پل کو ہلانے کی کوشش کی جائے گی، اکھاڑنے کی کوشش کی جائے گی، وہ کوئی نوجوان ہوتے دل کے اندر لے کر آئے، وہ کوئی نوجوان ہوتے ذہن کے اندر لے کر آئے، وہ کوئی مفسر کی شکل کے اندر آئے، کوئی اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کی روپ کے اندر، اگر اس پل کے اندر اس پل کے بارے میں ہلانے کی کوشش کرے گا تو اس شخصیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن صدقے صحابہ کے، حضور صدقے صحابہ کے، ان کو چھوڑ کے آپ نہ حضور تک پہنچ سکتے ہیں نہ قرآن تک پہنچ سکتے ہیں۔ بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا، ایک حدیث مبارکہ آپ نے بڑی جگہوں پہ سن رکھی ہوگی، مشکات کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ جہاں آج نام نہاد مذہبی اسکالر اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں یہ تو ایک موضوع حدیث ہے، یہ تو راوی ایک راوی غلط نے کر دی تھی، یہ تو اس کی روایت کرنے والے ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بحث اپنی جگہ، محدثین کیا فرماتے ہیں، اس حدیث کا لب لباب کیا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، اس حدیث کو ایک طرف رکھتے ہیں، میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ میں آپ کو مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت عشاء کی نماز ادا ہو جاتی ہے، صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں گھروں کی طرح، آخر میں دیکھا دو صحابی رہ گئے، وہ حضور کے ساتھ چلتے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ اس وقت اس طرح کا سیٹلائٹ کا دور تو تھا نہیں، لائٹوں کا دور تو تھا نہیں، گلیوں کے اندر لائٹیں تو تھی نہیں، خوب اندھیرا، رات کا وقت، حضور جب چلتے جا رہے ہیں، درمیان میں وقت رابطہ آیا، وقت آیا، ایسا موڑ آیا کہ اب رستے جدا ہونے تھے، ارد گرد ہو جانا تھا، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ سے رستہ آسان کٹ رہا تھا، اب جدا ہو رہے ہیں، اب آگے کیا کریں گے؟ سننی بڑی توجہ سے اس دلیل کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا۔ حضور نے ایک لاٹھی لی، ہاتھ کے اندر صحابی کے تھی، حضور نے ہاتھ کے اندر لی، لاٹھی کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو ایک پکڑا دی، دوسرے کو دوسری پکڑا دی، کہا لاٹھی کو آگے کرنا، یہ روشنی بن جائے گی، آپ کو روشنی دیتے ہوئے گھروں کے اندر پہنچا دے گی۔ بڑی توجہ سے سننی، نکتہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ مسجد نبوی سے نکلنے والا رات کی تاریکیوں کے اندر لاٹھی توڑ کے دونوں صحابہ کے ہاتھ میں دے، وہ لاٹھی روشنی بن جاتی ہے، وہ صحابہ اس روشنی میں اپنے کار منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں پھر کیوں نہ نوجوان سے پوچھو، لاٹھی کے اوپر محمد عربی ہاتھ رکھے وہ روشنی میں تبدیل ہو جائے، تو وہ محمد ابو بکر پہ ہاتھ رکھے تو وہ روشنی میں کیوں تبدیل نہیں ہوگا؟ وہ محمد عمر پہ ہاتھ رکھے تو عمر روشنی میں تبدیل کیوں نہیں ہوگا؟ وہی محمد وہی ہاتھ عثمان پہ ہاتھ رکھے تو عثمان روشنی میں تبدیل کیوں نہیں ہوگا؟ محمد بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، علی پہ ہاتھ رکھے، اللہ کا نبی کا ہاتھ علی پہ آئے، علی روشنی میں تبدیل کیوں نہ ہوگا؟ بڑی توجہ سے وہی محمد وہی ہاتھ، اگر وہی محمد وہی ہاتھ امیر معاویہ پہ رکھے تو وہ روشن کیوں نہیں ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ
مدحت کے کرینوں میں چمکتے ہیں صحابہ، مدحت کے کرینوں میں چمکتے ہیں صحابہ، الفاظ حسینوں میں چمکتے ہیں صحابہ، شام اور نجف روشن ان کے بیزاروں سے مکے میں مدینے میں چمکتے ہیں صحابہ، اصحاب کے سینے میں، اصحاب کے سینے میں چمکتا ہے قرآن، اصحاب کے سینے میں چمکتا ہے قرآن، قرآن کے سینے میں چمکتے ہیں صحابہ۔ اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا، اونچا پڑھیں گے، اجاڑے جو باغ وہ مالی، جس کا عقیدہ نظریہ وہ بولے گا، اجاڑے جو باغ وہ مالی، بونکے جو صحابہ پہ وہ حلالی